السلام علیکم کلاس 2 میں ہوں آپ کی ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم اسلامیات میں چیپٹر نمبر 3 قرآن مجید پڑھیں گے۔ آئیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں جن پر عمل کر کے ہم خود بھی نیک بن سکتے ہیں اور دوسری انسانوں کو بھی نیک بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی سورتیں اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ اور آخری سورہ سورۃ الناس ہے۔ قرآن پاک کی تمام سورتیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، لیکن ان پیغمبروں کے بعد لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سوا تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پیج ٹرن کیجیے۔ پیارے بچوں، سب مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے۔ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں، آپ عربی میں قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ عربی میں قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں دوسرے اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں انبیاء کی تعلیمات کا ذکر بھی ہے اور گزرے ہوئے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ قرآن پاک زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نیکی اور عبادت ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک کو صاف ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے اور اس کی تلاوت سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ یہی حکم خداوندی بھی ہے۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، یعنی اس پر ایمان لا کر اس کی ہر بات کو مانا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن پاک کے یہ 5 حقوق ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب ہے بچوں اس کی مشق۔ یہ میں آپ کو کوسچن آنسر
کاپی میں کراؤں گی، خالی جگہ آپ یہیں پر کریں گے۔ قرآن پاک ڈیش آسمانی کتاب ہے، یہاں پر آئے گا آخری، ڈیش میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ڈیش کی جگہ پر ضابطۂ حیات آئے گا۔ ابھی ہم نے سبق جو پڑھا ہے اس میں یہی چیز آپ کو ایک لائن میں ملی ہے 2 پیج میں۔ آگے دیکھیے، قرآن پاک کو ڈیش ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے، صاف ہو کر۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک کے ڈیش ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ 5 حقوق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا کاپی کا کام۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر بنائیں گے اپنا ٹائٹل پیج، قرآن مجید، ٹھیک ہے، جو ہمارا چیپٹر کا نام ہے۔ جماعت کا کام کریں گے آپ اس طرح، سوال لکھیں گے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی باتیں بتائی ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں جن پر عمل کر کے ہم خود بھی نیک بن سکتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی نیک بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا کوسچن ہے بیٹا۔ سیکنڈ کوسچن، قرآن پاک کس پیغمبر پر نازل کیا گیا؟ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تھرڈ کوسچن، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک کے حقوق کون کون سے ہیں؟ آپ اس کو پوائنٹ ڈال کے کریں گے۔ 5 حقوق، قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان لا کر اس کی ہر بات کو مانا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے سبق کے بالکل لاسٹ میں آپ کو یہ 5 حقوق بتائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے آپ کا قرآن پاک کا کام۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔